السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ سے مخاطب۔ ناظرین، آج سینٹ کے حوالے سے میں اندر کی وہ بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سینٹ کا یہ جو ہائپ کریٹ ہوئی ہے کہ سینٹ میں خرید و فروخت ہو رہی ہے، اس کی کہانی کیا ہے، اور سینٹ کے حوالے سے اپوزیشن کا جو پی ڈی ایم کا نیریٹو ہے یا پی ڈی ایم کی پوری قیادت کون کر رہا ہے، نواز شریف صاحب کا کیا رول ہے، زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں، اور فضل الرحمان صاحب کہاں گم ہے، اور مریم صاحبہ کیوں ناراض ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی آج بتاؤں گا کہ اگلے سینٹ کا جو انتخاب آج ہو رہا ہے اس پہ اگلا چیئرمین سینٹ کون ہوگا، یہ میں آج پریڈکٹ کروں گا اور آپ کے سامنے وہ چیز لے کے آؤں گا جو میرا دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ وہ درست ثابت ہوگی حالات و واقعات کی روشنی میں جو میری سٹڈی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ اپوزیشن نے اس میں کتنے لوگوں کو خریدا اور حکومت کیا کر رہی ہے، جیتنے کون جا رہا ہے، میں تھوڑا سا پیچھے جا کے بتانا چاہتا ہوں کہ اپوزیشن نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر ایک پوری ہائپ کریٹ کی، جلسے کیے، جلوس کیے، اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا، حکومت کو نشانہ بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ساری موبلائزیشن کرنے کے بعد یہ الگ بات ہے کہ اس میں عام آدمی شامل ہوا یا نہ ہوا، اس کو چھوڑ دیں، لیکن گورنمنٹ جو جس طرح چل رہی تھی اور اپوزیشن بھی اپنے ایک ایجنڈے اور اپنے ایک سکرپٹ کے اوپر چل رہی تھی، تو اپوزیشن کا یہ خیال تھا کہ وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے اوپر سارے صوبوں میں جلسے کرنے کے بعد اور وہ پوری موبلائزیشن کے بعد وہ ایک دھرنا سیاست کا آغاز کریں گے۔ دھرنا سیاست کا آغاز کی اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی، اینڈ کے اوپر وہ استعفیٰ کارڈ بھی استعمال کریں گے اور پھر گورنمنٹ کو پوری طرح سے مفلوج کرنے کا ایک پلان تھا۔ لیکن اچانک کیا ہوا 20 دن پہلے کہ زرداری صاحب انٹر ہوتے ہیں ساری گیم کے اندر، اور زرداری صاحب نواز شریف صاحب کو رابطہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ دھرنا ضرور دیں، آپ عمران خان نے جس طرح دھرنے میں گالیاں دیں آپ اسی طرح بالکل گالیاں دیں، دھرنے کریں، سب کچھ کریں، لیکن تھوڑا سا رک جائیں، ابھی ایک سینٹ کا مارکہ ہے، اگر سینٹ میں مجھے کھیلنے دیں اور سینٹ میں میں کوئی رزلٹ آپ کو دے سکوں تو مہربانی کریں، مجھے تھوڑا سا اس کا موقع دیں، سینٹ کو ہم پہلے کھیلتے ہیں، پھر ہم آگے چل کے جلسے جلوس اور مارک اٹھائی اور جو بھی کرنا ہے وہ آگے جا کے ہم جلسے جلوس کے ساتھ ساتھ دھرنے شرنے سارے کر لیں گے۔ نواز شریف صاحب نے ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بڑے قریبی ذرائع دونوں حضرات کے کہ نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کو کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ سینٹ کھیلیں، انہوں نے کہا جی مجھے اختیار دے دیں، انہوں کو اختیار مل گیا، کہا گیا جی مریم صاحبہ یا کوئی اور دوسرا شخص جو ہے نا سینٹ کے ایشو پہ اپنی علیحدہ علیحدہ سیاست نہیں کرے گا، وہ مجھے فالو کریں گے، انہوں نے کہا جی ڈن۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کو کینڈیڈیٹ بنایا گیا۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کے بارے میں پہلے یہ اطلاع تھی کہ یہ ایک ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جس کو جنگی ترین صاحب سپورٹ کریں گے، مخدوم احمد آلریڈی ان کے عزیز ہیں، مخدوم احمد محمود، نون لیگ بھی سپورٹ کرے گی، پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کرے گی، تو ایک ایکسیپٹیبل آدمی ہے، لہٰذا اس کو لانچ کیا گیا۔ اس کے بعد ایک بڑا کنسورشیم بنایا گیا اور کوئی ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 20-30 ارب روپے اکٹھے کیے گئے، زرداری صاحب نے ایک بڑا بزنس کنسورشیم بنایا، نواز شریف صاحب کی بھی سپورٹ ان کو حاصل رہی، اور اس کنسورشیم نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک سکرپٹ تیار کیا۔ اس سکرپٹ کیا تھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں۔ سکرپٹ یہ تھا کہ پہلے مرحلے میں گورنمنٹ کو اس پہ ڈیفیٹ دی جائے، ہر قیمت کے اوپر بندے خریدے جائیں، کوئی کروڑ روپیہ مانگتا ہے کروڑ دے دیں، کوئی 100 کروڑ مانگتا ہے تو 100 کروڑ دے دیں۔ یہ باقاعدہ سکرپٹڈ ایک بجٹ اپروو ہوا کہ 100 کروڑ پہ بھی خریدا جائے، 150 کروڑ پہ بھی خریدا جائے، اور بندوں کو خریدنے کے بعد ہر صورت میں کیونکہ چند ووٹوں کا فرق ہے تو گورنمنٹ کو یہاں پہ انڈر پریشر لایا جائے، گورنمنٹ کا چیئرمین نہ بننے دیا جائے، اور آگے چل کے پہلا چیئرمین سینٹ کا مارکہ جیتا جائے، اور اس کے بعد عدم اعتماد لایا جائے۔ اچھا، عدم اعتماد کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ زرداری صاحب اگر چیئرمین سینٹ آپ لے آتے ہیں تو آگے جا کے آپ کو اجازت ہوگی میری طرف سے کہ اگلی 2.5 سال کی جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کریں، یعنی پیپلز پارٹی اس میں پرائم منسٹر بن جائے، پیپلز پارٹی اگلے سارا کچھ کرے۔ اس میں یہ خبر ہے کہ زرداری صاحب نے کہا کہ جی ٹھیک ہے میں چیئرمین سینٹ بھی کرتا ہوں، اور آگے عدم اعتماد کر کے زرداری صاحب نے کہا جی خود وہ پرائم منسٹر بنیں گے، اور پریزیڈنٹ کے لیے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک لابنگ کی جائے گی اور پریزیڈنٹ کو بھی ہٹانے کی کوشش کی جائے گی اور یہ کیا جائے گا، اور اس کے لیے ملک ریاض صاحب کا نام آیا کہ وہ بنیں گے۔ اچھا،
اب نواز شریف صاحب پہلے ان کا خیال تھا کہ یہ 2.5 سال کی جو گورنمنٹ ہے یہ عدم اعتماد ہے، اس میں نہ جائیں، اگلے الیکشنز میں جایا جائے، پی ٹی آئی کو پوری تیاری کا موقع دیا جائے، پی ٹی آئی اس میں مزید سیاسی طور پہ گندی ہوگی، اس کا مورال کم ہوگا، پولیٹیکل جو ان کی مائلیج ہے وہ کم ہوگی، جو پاپولیرٹی ہے وہ کم ہوگی، لہٰذا یہ ایکسپوز ہوں گے۔ لیکن نواز شریف صاحب نے زرداری صاحب کے کہنے پہ اپنی اس ضد کو چھوڑا، زرداری صاحب کو کوڑ دیا۔ زرداری صاحب نے جناب نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھول دیے۔ آپ نے ایک ویڈیو تو علی گیلانی کی دیکھی، کچھ وائس نوٹ ٹی ویوں پہ چل رہے ہیں، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، کچھ میسیجنگ ہوئی ہے وہ چل رہی ہے۔ کراچی کے اندر کس طرح خرید و فروخت ہوئی، بہت ساری چیزوں کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، نام نہیں لے سکتا، کچھ ہمارے بڑے محسن دوست بھی اس میں شامل ہیں، لیکن یہ پوری ہائپ کریٹ کی گئی۔ اب یہ ساری کہانی میں اپوزیشن کو کیا ملے گا اور حکومت کو کیا ملے گا، یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس آپشن اس میں ایک رہ گیا، جب ساری ایجنسیز نے رپورٹیں دیں کہ زرداری صاحب نے نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھول دیے ہیں اور وہ ارب روپیہ بھی دے رہے ہیں، 70 کروڑ بھی دے رہے ہیں، 50 کروڑ بھی دے رہے ہیں، کئی ریکارڈنگز پہنچ گئیں، کئی میسیجز پہنچ گئے، کئی ویڈیوز آ گئیں، تو ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے پرائم منسٹر صاحب نے کوشش کی کہ ایک ایسا آرڈیننس لایا جائے جس سے شو آف ہینڈ بھی ہو، ٹرانسپیرنسی بھی ہو، اور گورنمنٹ کو ایک مورل مائلیج بھی ملے اور اپوزیشن کو گندہ کیا جا سکے کہ اپوزیشن اس پہ دیکھیں جی خرید و فروخت کر رہی ہے، ہارس ٹریڈنگ کر رہی ہے۔ اس آرڈیننس کے حوالے سے ایک پوری لابنگ کی گئی، پوری کوشش کی گئی، اور اپوزیشن پہلے دن سے کہتی رہی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کورٹس اس کو اڑا دیں گی، اور الٹیمیٹلی یہی ہوا کہ کورٹ نے اس کو اڑا بھی دیا اور اس کو ڈال دیا اپوزیشن الیکشن کمیشن کے کھاتے میں۔ الیکشن کمیشن کی پہلے جو حالت ہے اس ملک میں وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ سب سے مظلوم ترین ادارہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن ہے، جس کی کوئی نہیں مانتا، وہ اخراجات کے معاملے ہوں، وہ وائلیشنز کا ایشو ہو، وہ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہو، یا کچھ بھی ہو، تو اس میں ہمیشہ سے وہ بیچارے بیانات دیتے رہتے ہیں لیکن کوئی شخص بھی ان کی نہیں مانتا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ گورنمنٹ نے ایک بیریئر لگایا تھا وہ بھی اڑ گیا، اور اس کے بعد یہاں تک خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ کس طرح آپ نے ووٹ ضائع کرنے ہیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 12 لوگ ایسے تیار کیے گئے، 16 لوگ جن کو یہ کہا گیا کہ آپ کو نواز لیگ کا ٹکٹ، یا ان لوگوں نے مطالبہ کیا، پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ جی ہم پی ٹی آئی چھوڑنے کو تیار ہیں، ہم ڈیفیکشن کلاز کا مقابلہ بھی کر لیں گے، پارٹی کی خلاف ورزی کا جو ایکٹ ہے اس کی بھی ہم فیس کر لیں گے، لیکن ووٹ ہم رضا گیلانی صاحب کو دیں گے، یوسف رضا گیلانی صاحب کو، لیکن ٹکٹ ہمیں نواز لیگ کے اگلے الیکشن میں لے دیں، اور اس کی کمٹمنٹ مریم صاحبہ یا نواز شریف صاحب دیں۔ تو یہ پیکج بھی لے کے گیلانی صاحب رائیونڈ گئے اور وہاں پہ کہا کہ جی مجھے 15-16 ووٹ مل رہے ہیں پی ٹی آئی کے، اور پی ٹی آئی وہ لوگ چھوڑنے کو تیار ہے، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ ان کے حلقے میں آج آپ انشور کر دیں۔ تو اس کی شورٹی بھی مل گئی کہ یوسف رضا کو ہر صورت میں جیتنا چاہیے۔ نون لیگ کی قیادت نے کہا جی ٹھیک ہے، ایگریڈ۔ پھر پنجاب کے اندر سینٹ کا ایک مارکہ ہوا۔ پنجاب کے اندر سینٹ کے مارکے کے اندر چودھری برادران کو رابطہ کیا گیا زرداری صاحب کی طرف سے۔ چودھری برادران نے اس پہ ایک بڑا زبردست رول پلے کیا، اور چودھری جس طرح رول پلے کرتے ہیں بڑوں کی طرح، چودھریوں نے اسی طرح ہی رول پلے کیا، تمام چھوٹوں کو اکٹھا کیا اور حمزہ صاحب اور فلان صاحب اور فلان صاحب سب کو اکٹھا کر کے ایک پنچایت میں ایک فیصلہ کر دیا، اور وہ فیصلہ وہ تھا جس کو نون لیگ بھی چاہتی تھی، کاف لیگ کو بھی سوٹ کرتا تھا اور پی ٹی آئی کو بھی سوٹ کرتا تھا کسی نہ کسی لحاظ سے۔ اس میں یہ تھا کہ جس کی جتنی سیٹیں بنتی ہیں اس کو دے دی جائیں، ہارس ٹریڈنگ نہ ہو، پنجاب کے اندر یہ گند نہ اٹھے۔ تو یہ ایک لحاظ سے پنجاب نے بڑا مورلی بہت بڑا سٹیپ اٹھایا، اور اس کا کریڈٹ پرویز لائی کو جاتا ہے۔ آگے چل کے یوسف رضا گیلانی صاحب کا میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ان کے ایک فارمولہ تو یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ وہ توڑے جائیں جن کو نون لیگ کی ٹکٹیں دی جائیں، دوسرے لوگ وہ تھے جن کو پیسے تقسیم کیے گئے، تیسرے وہ تھے جنہوں نے کہا کہ جی ہم پارٹی نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں کوئی اور فارمولہ دے۔ تو ان کے لیے فارمولہ یہ نکالا گیا کہ آپ کو 25 سے 30 کروڑ روپے، 15 کروڑ سے شروع ہو کے 30 کروڑ روپے تک ملیں گے، 10 کروڑ روپے کے فنڈز ملیں گے، لیکن آپ کیا کریں گے، آپ اپنا ووٹ ضائع کر دیں گے، اب کسی کو بھی نہیں ڈالیں گے۔ تو پی ٹی آئی کے جو لوگ ووٹ ضائع کریں گے، لازمی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے ووٹ کم ہوں گے۔
تو یہ ایک فارمولہ دیا گیا. اب پاکستان کے ادارے بھی کام کر رہے ہیں, بہت ساری چیزیں اور رپورٹ ہو گئیں. تو اب جو پچھلے 36 گھنٹے سے 48 گھنٹے سے میڈیا ٹرائل چل رہا ہے اپوزیشن کا, اور اپوزیشن اس کی پرواہ نہیں کر رہی, بالکل پرواہ نہیں کر رہی, اور زرداری صاحب پہلے بھی پرواہ نہیں کرتے. اپنی پرسیپشن ان کی کیا بن رہی ہے. میں نے ذاتی طور پہ ایوان صدر میں ایک سوال کیا تھا کہ آپ کی پرسیپشن بڑی خراب ہے اور آپ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی تگ و دو بھی نہیں کرتے. تو انہوں نے مسکرا کے اس کا جواب دیا کہ بس ایسے ہی ہے, مجھے کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے, جو لوگ کہتے ہیں کہتے رہیں. لہٰذا اپوزیشن کے بارے میں جو قصے, کہانیاں, ویڈیوز, میسیجز, الزامات سب کچھ چل رہا ہے, اس کی وہ پرواہ نہیں کر رہے. یعنی پاکستان کی سیاست کے اندر سے مورالٹی نام کی جو چیز تھی, وہ تو اللہ کے فضل سے ویلیوز اور مورالٹی فارغ ہو چکی ہیں, ختم ہو چکی ہیں. وہ بہت پہلے کی ختم ہو چکی تھی, لیکن آہستہ آہستہ ننگی ہو کے, ایکسپوز ہو کے پہلی دفعہ سامنے آ رہی ہیں. اور میڈیا کا یہ کریڈٹ ہے کہ وہ ہر گند کو سامنے لائی جا رہا ہے. جو اوپر کارپٹ بچھایا گیا تھا, وہ کارپٹ اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا, اور اب وہ نیچے سے گند سارا آ رہا ہے. لیکن اس پہ گورنمنٹ کو کیا حاصل ہوا کہ گورنمنٹ نے ایک تو اپوزیشن کا پورا میڈیا ٹرائل کیا کہ یہ دیکھیں جی اپوزیشن کر رہی ہے, یہ دیکھیں جی اپوزیشن خرید رہی ہے, یہ دیکھیں جی, لیکن الٹیمیٹلی جو رزلٹ آئے گا وہ بڑا مختلف ہوگا. یعنی پچھلے سمجھ لیں کہ 2 ہفتوں سے گیلانی صاحب جب سے کینڈیڈیٹ بنے ہیں, تب سے زرداری صاحب اور کچھ مقتدر حلقوں کے درمیان بارگیننگ چل رہی ہے. اب زرداری صاحب کے بارے میں ایک خبر تو یہ ہے کہ وہ پوری پی ڈی ایم کو جیب میں ڈال کے, پی ڈی ایم کے لیڈر بن کے, یہ سارا میدان سجا کے, سارا سینٹ کا میلہ سجا کے, چارہ خرچ کر کے, وہ ساری اس کی مائلیج اور پریشر کو کیش کروا کے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت ساری چیزیں طے کر چکے ہیں, جس میں 2023 کے الیکشن بھی ہیں, اور آگے فیوچر میں نقشہ کیا ہوگا سندھ گورنمنٹ دینے اور نہ دینے کے بارے میں, فیڈرل گورنمنٹ کے اندر کیا حصہ ہوگا, سینٹ کے اندر. تو یہ ساری چیزیں وہ طے کر چکے ہیں, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا. جس طرح 5 سال پہلے زرداری صاحب نے ہی سینٹ چلایا, یعنی میں کہتا ہوں کہ سینٹ ان کی وجہ سے ہی چلا ہے. سنجرانی صاحب ہوں یا مانڈوی والا ہوں ڈپٹی اسپیکر, ڈپٹی چیئرمین سینٹ, لیکن اس کا کریڈٹ زرداری صاحب کو اس لیے جاتا ہے کہ انہوں نے ہی اس کو رن کیا اور چلایا. تو اب آگے بھی 5 سال کا جو سینٹ چلنا ہے وہ زرداری صاحب کی وجہ سے چلنا ہے. زرداری صاحب نے گیم کو لے لیا اپنے ہاتھ میں, اب اس گیم کو انہوں نے سیل کیا ہے بڑے اچھے انداز میں. تو میری اطلاع یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ تو حفیظ شیخ ہی ہوں گے, لیکن اس ساری کہانی میں جو حصہ اپوزیشن کو مل سکتا تھا ایز اے گروپ, وہ تمام کا تمام ڈیل جو ہے وہ زرداری صاحب نے اٹھائی ہے. لیکن شام تک رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہوگا, ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. یہ چھوٹی جو اس میں چیزیں آ رہی ہیں, کوئی مار کٹائی, لڑائی, واڈا صاحب نے استعفیٰ دے دیا, کیوں دیا, فلانے, ان کو میں ڈسکس اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کہ میں ایک بڑی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر آج ہو کیا رہا ہے اور شام کو رزلٹ اس کا کیا آ سکتا ہے, اور اس کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں صف بندی کیا ہوگی. زرداری صاحب کی اہمیت ایک سمجھ لیں کہ بارگیننگ کے حوالے سے, سسٹم کو چلانے کے حوالے سے, اور ایک جس طرح کہتے ہیں ایک زرداری صاحب پہ باری, اس حوالے سے ان کی امپورٹنس جو انہوں نے سسٹم میں بتائی ہے وہ میرا خیال ہے قائم رہے گی. اور آخری بات کہ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کے مقتدر ادارے ہیں, پاکستان کی گورنمنٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, ڈیپ سٹیٹ ہے, اس کو فیل ہو رہا ہے کہ ہمارے علاوہ بھی اس ملک کے اندر کوئی طاقت, پولیٹیکلی کوئی طاقت برج کی ہے جو ہمیں کسی وقت بھی آنکھیں دکھا سکتی ہے, کسی وقت بھی ہمارے ساتھ کھیل سکتی ہے, ہمیں فرسٹریٹ کر سکتی ہے, ہمیں تنگ کر سکتی ہے. اور وہ طاقت نواز شریف اور زرداری کی صورت میں سامنے ہے, جو تمام کے تمام طریقے اور وہ تمام وارداتیں سمجھتے ہیں جو ماضی کے اندر انہوں نے اسی اداروں سے, اسی ڈیپ اسٹیٹ سے اور اسی سسٹم سے سیکھی ہیں. اور اب وہ ایک آنکھ مچولی چل رہی ہے اداروں کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان, لیکن اس کا خمیازہ الٹیمیٹلی عام آدمی کو, آپ کو اور مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے. ناظرین, آج کے لیے اجازت, اور میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بر وقت حالات حاضرہ سے آگاہی ہو اور بریکنگ نیوز اور ویوز آپ تک پہنچتے رہیں. بہت شکریہ.